ویلکم بیک. السلام علیکم. میں ہوں عمران حیدر. آپ دیکھ رہے ہیں عمران حیدر یوٹیوب چینل. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے ترکی کا ڈرامہ ارطغرل غازی. اور آج کا غازی کون، آج کا ارطغرل کون، اس میں آپ میری پوری ویڈیو دیکھے گا اور میں آپ کو تفصیلاً سمجھاؤں گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دوستو، ارطغرل غازی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محض یہ ایک ڈرامہ ہے؟ یہ ایک تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت پر مبنی ڈرامہ بنایا گیا ہے تاکہ آج کے مسلمان کو یہ پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، وہ کیا رولز تھے، وہ کیا جدوجہد تھی جو ہم نے کر کے 700 سال اسلامی حکومت یہاں پر قائم کی اور ہم 700 سال تک یہاں کے حکمران رہے اس دنیا کے. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوا، اس پہ زوال کیسے آیا، یہ بعد میں کبھی آنے والی اور ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی جو یہ ہے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ ڈرامہ دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے، قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک ایپیسوڈ دیکھا تو وہ اس ڈرامے کے دیوانے ہو گئے. انہوں نے خود دیکھنا شروع کر دیا. کیا تھا اس کے اندر جو اتنے بڑے دانشور کو وہاں پر بٹھا رہا ہے؟ اس کے اندر حقیقت پر مبنی ہر چیز ہے. آرٹیفیشل کردار ضرور ہیں لیکن جو اس کی کہانی ہے وہ اوریجنل اور حقیقت ہے. یہ ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں خود بھی اس کو دیکھ کر اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہم نے ایک چھوٹا سا کائی قبیلہ ہو کر پوری دنیا پر چھا گئے اور حکومت کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ارطغرل غازی کون ہے، آج کا کائی قبیلہ کون ہے؟ طالبان. آپ نے سمجھا ہے؟ آپ اس چیز کو دیکھیں، 20 سال پوری دنیا کی طاقتور جو طاقتیں تھیں وہ اس سے جنگ لڑتی رہی، لیکن ایک قبیلہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہتا، جس کے پاس کوئی ایٹمی پاور بھی نہیں ہے، میزائل بھی نہیں ہے، لڑاکا طیارے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ گن، AK-47. بس نہیں، وہ AK-47 سے نہیں لڑے، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے لڑے ہیں. وہ ایمان کی طاقت جو 700 سال پہلے ہمارے پاس تھی اور اب انہوں نے اپنائی. اور 20 سال بعد نیٹو فورسز، جہاں پر نیٹو فورسز کا نام آتا ہے، چھوٹے جو ملک ہیں وہ کہاں اٹھتے ہیں؟ ان کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکے کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے. جب امریکہ کے جو یہاں سے فوجی لڑ کر تھک ہار کر اور کوئی زخمی ہو کر یہاں سے واپس جاتے تھے، ان کا انٹرویو لیا جاتا تھا اور وہاں پر انہوں نے جا کے اتنے انکشاف کیے، اتنی انہوں نے باتیں کی کہ وہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آتی. کوئی غیبی طاقتیں آتی ہیں اور ہمیں پچھاڑ کر چلی جاتی ہیں، اور یقیناً غیبی طاقت میرا رب ہے، اس کے امر سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. ارطغرل غازی جو اس ڈرامے کا کردار ہے، آپ آج دیکھ لیں مولا برادر عبدالغنی کو. آج وہ ہیرو ہے، آج وہ لیڈ کر رہا ہے اس قبیلے کو اور اس فوج کو. اور اس میں ڈیفرنٹ جو کردار تھے، جو اس وقت منگول تھا اور جو دوسری طاقتیں تھی چھوٹی چھوٹی. آج دیکھ لیں انڈیا کو، آج دیکھ لیں مودی کو، وہ کیا کر رہا تھا؟ معاہدہ تو امریکہ کے ساتھ ہوا طالبان کا. اشرف غنی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے اس کی، امریکہ کی، جو وہ کہے گا اس کو کرنی پڑے گی. لیکن ٹانگ اڑائی پرائم منسٹر مودی نے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر امن ہو. یہاں پر امن ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی. اس نے جو وہاں پر امریکہ سے مل کر بلیک واٹر کے ایجنٹ وہاں پر گھسائے ہوئے ہیں، جو اپنے ایجنٹ را کے ایجنٹ وہاں پہ گھسائے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم نے پکڑا کلبھوشن یادو کو. یہاں سے کیا کر رہا تھا؟ یہ یہاں پر آ جایا ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے اس نے یہاں پر دہشت گردی کروائی اور ہمارا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے.
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارطغرل غازی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کو پختہ رکھو، اس اللہ کو یقین رکھو جو نہ ہونے کی جگہ سے ہونا کر دیتا ہے۔ جہاں پر آپ امید کو چھوڑیں گے آپ مر جائیں گے، امید کو نہ چھوڑیں۔ اب آپ کو یہ کردار جو ارطغرل غازی کا کردار ہے یہ جگہ جگہ پر آپ کو بتا رہا ہے کہ اپنی ہمت نہیں ہارنی، اپنے مایوسی اختیار نہیں کرنی، چاہے دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں آ جائیں ہم مقابلہ کریں گے، ہم ڈٹیں گے۔ اب جب ہم ڈٹ جائیں گے، ڈٹیں گے ہم ایمان کی بنیاد پر، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا ہم ڈٹیں گے، ہماری مدد اللہ کرے گا، فرشتوں کے ذریعے کرے گا، اپنی قدرت کے ذریعے کرے گا۔ آج امریکہ بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے جانے دو، کبھی وہ اس کا وہ مائک پومپیو بیان دے دیتا ہے، کبھی اس کا وہ یہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نیٹو فورس کا جو چیف تھا وہ کوئی بات سوچا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے آرام سے جانے دو، لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے کہ یہاں پر طالبان کے دو تین گروپ ہیں بیچ میں، وہ حق پر ہیں وہ بھی، کیونکہ انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں اپنے پیاروں کی، انہوں نے یہاں پر تباہی دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں توڑ کے یہاں سے ان کو بھگائیں گے، ان کو ایسے آسانی سے جانے نہیں دیں گے، لیکن انیشیٹو لیا ملا عبدالغنی نے اور اس کی قیادت نے کہ ان کو جانے کا صرف راستہ دیا، پھر بھی جاتے جاتے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، پھر انہوں نے ایئرپورٹ پہ ایئر بیس پہ قبضہ کیا اور اپنا جھنڈا لہرایا، بتایا کہ اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر بھی آ جاؤ، لیکن وہ اب لڑائی کے اس میں $1200 ملین، 1200 ارب خرب ڈالر یہ سالانہ وہاں پر انہوں نے برباد کیا، تباہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہار گئے۔ اور آپ کو اس میں ہر کردار نظر آئے گا۔ جنرل حمید گل پاکستان کا سابق ISI چیف، اس کا ایک جملہ مجھے یہاں پر بہت یاد آتا ہے کہ کبھی کہا جائے گا کہ امریکہ کی مدد سے ISI نے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے دی، حالانکہ شکست میرا اللہ دے رہا ہے، وہ تو ہماری مدد کر رہا ہے۔ ارطغرل غازی اس وقت اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو سمجھا اور اس تاریخ کو دیکھا، پھر انہوں نے لو کیا کہ اس کو PTV پر چلایا جائے۔ اور اب دیکھیں مزے کی بات یہ ہے، جب PTV پر یہ نشر ہونا شروع ہوا، یہ جو باقی موم بتی مافیا ہے، میڈیا ہے ہمارا، اس کی ریٹنگ یہاں سے یہاں آنا شروع ہوگی، اور آج PTV کی ریٹنگ سب پرائم منسٹر عمران خان نے اس پر کتنے شکار کیے ہیں۔ ایک تو سرکاری چینل کو کھڑا کر دیا ہے جو خسارے میں جا رہا تھا، اس ایک ڈرامے کی وجہ سے اس کی ریٹنگ کہاں چلے گی اور وہ خسارے سے نکل کر منافع بخش ادارہ بن گیا، اور یہ جو بلیک میلر میڈیا تھا یہ گھٹنوں پر آ گیا، اور یہ اور آئے گا۔ یہ ایویں نہیں چھوٹی سی بات کو لے کے یہ بڑے بڑے جو لفافہ صحافی ہیں یہ بھڑک اٹھتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کبھی کسی کے الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کسی پر، اور کبھی وہ عبد المالک اٹھ کے کہتا ہے کہ عمران خان اگر یہ کچھ نہ ہوا تو میں پرائم منسٹر عمران خان کا گریبان پکڑ، اس کو یہ حیثیت ہے اس کی یہ بات کرنے کی، گریبان پکڑنے کی؟ کیا ہوتا ہے یہ باتیں کہنے کا والا؟ کیونکہ اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میری یہاں سے روٹی روزی بند ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے PTV کو پروموٹ کر دیا ہے۔ یہ آدمی جس ادارے کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ PIA کو دیکھ لے، اس کو کیسے اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، خسارے سے نکال کر منافع بخش کر دیا۔ کیا چیز ہے جو PTV کو اوپر لے گئی؟ ارطغرل غازی۔ ارطغرل غازی میں ہمیں سیکھنے کی یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اور ہم راہ راست پر، راہ حق پر ہوں گے جب ہماری اللہ مدد کرے گا۔ اس میں جو ارطغرل غازی لڑا اور اس کے ساتھ اس کے 4 ساتھی لڑے، جو ارطغرل کا ساتھی ترغد، وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اکیلا 20 آدمیوں پر بھاری ہوتا تھا، اور وہ اپنے کلہاڑے سے لڑتا تھا۔ اس کی اگر آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کر بھی اس کو میدان میں اتارا جاتا تو بھی وہ لڑتا، اور اپنے دشمن کو وہ وصل جہنم کرتا، پچھاڑ دیتا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ ایمان کی طاقت۔ کون مدد کرتا تھا اس کی؟ اللہ مدد کرتا تھا۔ اور وہ جو ایک آدمی تھا، اور اس نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے باٹم لائن کہاں سے لی؟ صحابہ سے لی۔ اس کا ایمان اس نے کہاں سے پختہ کیا؟ صحابہ سے پختہ کیا۔ وہ صحابہ
جو ایک صحابی، اب کسی ایک کا بھی نام لے لا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اب جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ وہ ایک ایک ہر کوئی بہادر اور اپنی شجاعت میں وہ کامل تھا، اور ہزار ہزار آدمیوں کے، کیسے 313 نے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان کی طاقت، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اسی ایمان کو انہوں نے لیا، ارطغرل غازی اور خود اس کا جو ساتھی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آج وہی ایمان کو ہمیں اپنے سینوں میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یہ لینے جہاں سے بھی اپنی ایٹمی پاور ان کے پاس ہوگی۔ یہی اردوغان، طیب اردوغان جو ترکی کا صدر ہے، وہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، آج اور لڑ لو ہمارے ساتھ۔ آپ کو اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، ہمیں اپنے اللہ پر ناز ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ جب ہمارا ایمان یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر آگے پھر ہم فرشتے ہمارے لیے اتارے جاتے ہیں۔ وہ صحابی تھے جو ایک دفعہ پکارتے تھے اللہ اکبر تو کیسر و کسریٰ کے محل ہل جاتے تھے، صرف ایک آواز پر ہل جاتے تھے۔ ایمان مضبوط تھے ہمارے۔ اور ساتھیوں، ہمیں آج اسی ایمان کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا، یہ ہمیں ایک تاریخ کے اوراق میں جھانکنے کا موقع ملا ہے، یہاں سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آئیں واپس پلٹیں اپنی تاریخ کی طرف، چھین لیں ان سے اپنا بیت المقدس، چھین لیں اپنی حکومتیں یہاں پہ، یہ آپ کا حق تھا۔ آج اسرائیل اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمارا ایک جو یہودی ہے وہ 1000 غیر یہودیوں پر باری ہے۔ کیسے باری ہے؟ یہ طاقت ہماری تھی، صحابہ کا جو ایمان تھا، یہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں تھی۔ آج وہ اٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور کرتے رہیں دعویٰ۔ انہوں نے دعویٰ اس لیے کیا کہ ہم اپنی تاریخ سے ہٹ گئے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے۔ آج ہمیں دوبارہ اثر نو اپنے ایمان کی تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی دوستو، یہ تھی میری گزارش، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایمان کی حرارت نصیب فرمائے، اور ہمیں صحابہ سے وہ چیزیں سیکھ کر ہم اپنی اولادوں کو اس پر لے کر رہے ہیں، ہم خود اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں ایمان کی طاقت عطا کرے۔ اللہ حافظ۔